بسم اللہ السلام علیکم بھائی صاحب. وعلیکم السلام، کیا حال چال ہے شیخ صاحب؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. بہت مہربانی آپ کی. کیا اس میں گرامی ہے میرے بھائی آپ کا؟ میرا پورا نام عزت اللہ نور ہے اور جی نور میں بھائی. افغانستان سے تعلق رکھتا ہوں. ابھی کابل سے آپ سے کال کیے میں نے. اچھا تھینک یو سر. جی کیا سر، حکم ہے بھائی صاحب؟ حکم کریں عزت اللہ بھائی. بس حکم تو نہیں ہے شیخ صاحب، مطلب وہ ہمارے ہندوستانی بھائی کہتے ہیں ہم آپ کے بہت پرانے وقت ہے اور بہت تقریباً 8-9 سال سے آپ کو مطلب اس ہولی میں دیکھا ہے. تو میں کل وہ آپریٹر صاحب کے ساتھ بھی بات کر رہا تھا. میں نے کہا شیخ صاحب تو بہت چینج ہو گئے ماشاءاللہ، اور بھی جوان ہو گئے. اللہ تو تعالیٰ آپ کو عزت دے. آپ کا حسن زن ہے. خداوند متعال آپ کو یہاں بھی ہیں. اللہ تعالیٰ خوش رکھے, عزت دے. بہت آمین مہربانی آپ کی. آمین جناب، سب لوگوں کے ساتھ. سر مطلب میں تو بہت عرصے سے آپ کو لائیو دیکھ رہا تھا، تقریباً 8 سال پہلے، اور 7 سال 8 سال سے آپ کو مطلب میں فالو کر رہا تھا. لیکن تقریباً 2-4 سال میں نہیں کر پایا کیونکہ میں پڑھائی کرنے لگا اور جاب بھی تھا. اس لیے تو میں نے آپ کو بہت سالوں کے بعد دیکھا. آپ اردو میں بہت اچھی تقریر کرتے ہیں. میں تقریباً 2-3 دن سے آپ کی کلپس دیکھے. مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ ماشاءاللہ اردو میں بھی بہت اچھی بات کر سکتے ہیں، اور تقریر آپ کی ماشاءاللہ جیسے کہ فارسی میں ہے اور ہماری لینگویج ہے، مطلب ہماری اور آپ کی، اور عربی میں، اردو میں بھی ماشاءاللہ آپ بہت اچھی تقریر کرتے ہیں. اور آپ کی مطلب وہ جتنی بھی کوشش ہے دین کے لیے، اسلام کے لیے اور اہل بیت کے متعلق، آپ کو مطلب ہمارا ہر وقت دعاؤں میں ہم آپ کو رکھتے تھے اور رکھیں گے انشاءاللہ. بہت مہربانی آپ کا. بہت ہی حسن زن ہے. بہت مہربانی بھائی صاحب. خداوند متعال جزائے خیر دے. شکریہ شیخ صاحب. میں تو مطلب کسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتا، اور میں اس فرقے واریت کو بھی مطلب صحیح نہیں سمجھتا. اور ایک بات لیکن ہے، بھی آپ کے ساتھ میں اس سیشن میں ہوں تو ایک بات مجھے کہنی چاہیے. جتنی بھی علماء ہے اہل تشیع کے ہے یا اہل سنت میں ہے، اہل سنت میں بھی جتنے فرقے ہیں، میں سب کو فالو کرتا ہوں. مطلب ان سے اچھی بات اور سچی بات اور حق کی بات لے لیتا ہوں، اور اہل تشیع میں بھی اسی طرح. لیکن ایک بات ہے سر، آپ کو میں بتا لوں، کیونکہ آپ کو میں نے لاسٹ ٹائم مطلب 2 دن پہلے آپ کی نقوی صاحب کے ساتھ وہ آپ کی وہ سیشن دیکھ لیا تھا. انجینئر صاحب کو ہم دیکھتے ہیں تو ان کو سنتے ہیں، ہم افغانستان میں بھی سنتے ہیں ان کو، لیکن مطلب وہ سننے کا مطلب یہ ہے کہ حق بات لیتے ہیں. تو پھر بھی میں کنکلوڈ کرتا ہوں شیخ صاحب، میں کسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتا. ہم ادھر آئے ہیں تاکہ حق کی بات سب کو پہنچے، ہم بھی کچھ سیکھ لیں آپ سے. ماشاءاللہ جی آپ سر. تو کافی عرصے سے دین میں خدمت کر رہے. تو میں کوشچن پہ آ جاتا ہوں سر. میں تو مطلب تھوڑی سی مقدمہ اور بھی رکھ لیتا ہوں، کیونکہ سر میں سڈنلی آج میں اس سیشن میں جوائن کر رہا ہوں. مجھے مطلب پہلے سے نہیں تھا پتا کہ میں 100% آج جوائن کر لوں گا. پھر بھی میں نے کچھ سوال ادھر لکھے، آپ کے سامنے میں ایک بائی ایک رکھ لیتا ہوں انشاءاللہ آپ کی جی اجازت جناب. ہو تو. جی بسم اللہ. پہلے تو لیاری صاحب، میں آپ کو تقریباً 9-8 سال سے فالو کر رہا ہوں. آپ مجھے مطلب 8-9 سال سے، اس سے بھی پہلے آپ کی محنت ہوگی دین میں اور ہے انشاءاللہ. آپ کو ہمیں مطلب موٹیویٹ کس طرح سے موٹیویٹ کرنا ہوگا، کیونکہ الحمدللہ ہمیں اہل بیت کے مقام کو 100% پتہ ہے، اور مطلب جو بھی ہماری روایت ہے اور آپ کی روایت جو بھی میں نے کھنگالے مجھے پتہ ہے. لیکن آپ ہمیں کس طرح مطلب موٹیویٹ کر لیں گے کہ ہم یہ جو آپ کا نظریہ ہے اہل تشیع اور اس کا جو دین اس پہ جس پہ استوار ہے، مطلب آپ ہمیں موٹیویٹ کر سکتے ہیں کس بنیاد پر کہ ہم مطلب اس مذہب کو یا اس مسلک کو ہم چن لیں؟ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. زمانہ ایسا ہے کہ حق روشن کیا جا سکتا ہے، لیکن بہت سارے لوگ حق کے متعلق لاپرواہ ہوتے ہیں. ان کو پرواہ نہیں ہوتی. مثلا بہت سارے لوگ کرسچنز ہیں یا یہود ہیں یا غیر یہود نصاران میں سے ہیں، دوسرے فرقوں سے ہیں یا ہندو ہیں. ان کو اسلام کا حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے، لیکن ان کو پرواہ نہیں ہوتی. اکثریت لوگ ایسے ہیں کہ ان کو حق کا اگر پتہ بھی چل جائے تو ان کو پرواہ نہیں ہوتی. وہ اپنے جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، تو وہ لوگوں کو بتاتے تھے کہ دین کی طرف آ جاؤ،
اور جو پیغام لے کے آئے تھے وہ سب کو پتا تھا کہ ان کی پیغام غلط نہیں ہے. اور مکے کے لوگ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جد اور ان کے باپ دادا سے جانتے تھے کہ کتنے عزیز لوگ ہیں، کتنے سچے لوگ ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ امین سمجھتے تھے. وہ یعنی بعثت کے بعد بھی وہ اپنی امانتیں ان کے پاس رکھتے تھے. اور شب ہجرت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کفار مشرکین کی جو امانتیں تھیں ان کو اپنے بھائی کو دیا، امیر المومنین علیہ السلام کو، اور کہا کہ ان کو واپس کر دو تم اور پھر مدینے آ جانا. تو وہ جانتے تھے کہ ان کی پیغام میں کتنا سچ ہے، لیکن اکثر لوگوں کو پرواہ نہیں تھا کہ یہ سچ ہے تو کیا ہوا. ان کی زندگی چل رہی ہے، وہ ان کا آبا و اجداد کا جو طریقہ کار ہے اسی پہ وہ جا رہے ہیں اور اسی پہ وہ خوش ہیں. تو یہ عجیب دنیا کا ایک عجیب غفلت ہے، لوگوں کے آنکھوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے کہ ان کو حق اور حق کو تسلیم کرنے کی پرواہ نہیں ہوتی اور قیامت کا پرواہ نہیں ہوتا. تو لیکن جو انسان عاقل ہے، جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کوئی بیداری، کوئی شعور پیدا کر دیتا ہے، تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ دنیا تو گزرنے والی ہے، اور میں صحیح ایمان کے ساتھ اگر روز قیامت محشور ہوا تو اللہ مجھ سے قبول فرمائے گا. اور اگر میں صحیح ایمان کے ساتھ جس راستے پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جس دین کو وہ لے کے آئے ہیں اس سے محشور نہیں ہوا، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے اور سب فرقے جہنمی ہوں گے. سب فرقے جہنمی. جی ہاں. آخر ہم مسلمان کس لیے ہیں؟ مسلمانی کا دنیائی فائدہ بہت کم ہے، اتنا کوئی خاص فائدہ نہیں مسلمان ہونے کا دنیا میں. یعنی دوسرے لوگ جو ہیں ہندو ہیں یا کرسچن ہیں، وہ یہودی ہیں، وہ بہت دنیائی لحاظ سے ان میں کوئی مسلمانوں سے وہ زیادہ کامیاب ہیں. کوئی ضروری نہیں کہ انسان مسلمان ہو تو حتماً اس کو دنیائی طور پہ کامیابی حاصل ہوتی ہے. بہت سارے لوگ ہیں مسلمان ہو جانے کے بعد وہ الٹا لوگ فقیر بن جاتے ہیں، لوگ ان کے دشمن بن جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ ایمان لاتے تھے تو وہ پوری دنیا کی دشمنی اپنی طرف جذب کر دیتے. تو دنیائی لحاظ سے تو اس کا کوئی فائدہ اتنا خاص نہیں ہے. اور جو شخص اسلام اس لیے قبول کرتا ہے کہ دنیائی فائدہ ہے تو اس کے ایمان کا فائدہ بھی نہیں ہے. تو اس کا ایک ہی فائدہ ہے اور وہ ہے آخرت میں ابد الابد کے لیے، ہمیشہ کے لیے انسان کامیاب ہو، انسان سرفراز ہو، اللہ اس سے راضی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت. اور اللہ تعالیٰ نے متقین کے لیے، اہل تقوی کے لیے، اہل ہدایت کے لیے دار الآخرہ بنایا، جنات نعیم، جنات فردوس بنایا، جو اس کے اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مومنین کو جنت جانے سے پہلے ایسے فاخر لباس سے ملبس کریں گے اور پہنائیں گے جن کا ان کے لباس کا ایک دھاگا، ان کے لباس کے ایک دھاگا پوری دنیا کے جو جتنے ثروتیں ہیں، سونے ہیں، اس کے ایک دھاگے کے برابر نہیں ہے. یعنی امریکہ کے فورٹ ناکس میں سب سے دنیا کا سونے کا خزانہ کہاں پہ؟ امریکہ کے فورٹ ناکس میں ہزاروں ٹن امریکہ نے کئی سو سال یعنی 150 سال سے سونا، امریکی گورنمنٹ کا پالیسی ہے کہ جہاں بھی سونا ملے اس کو خرید لیتا ہے. سونا گولڈ کو وہ ریزرو کر لیتا ہے، اس کو اپنے خزانے میں جمع کرتا ہے. تو ہزاروں ٹن وہاں پہ ہے سونا. اور اسی طرح چائنا کے پاس، روس کے پاس، دوسری ممالک کے پاس، یہ سب اس کے دھاگے کا، ایک کپڑے کے ایک دھاگے کا برابر بھی نہیں ہے. تو وہ تو ہمارے ذہن میں بھی نہیں ہے کہ جنت میں کیا ہے. اور یہ جنت، اور دوسری طرف جہنم ہے. جہنم میں اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ عذاب مہیا کیا ہے جنہوں نے حق کو دیکھا اور حق کو قبول نہیں کیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ ان کی امت جہنمی ہے سوائے ایک فرقے کے، سب فرقے جہنمی ہیں سوائے ایک فرقے. تو اگر انسان اس بات کی طرف سوچے، جو اس شخص کے دل میں اگر خوف ہے اللہ تعالیٰ کی اور آخرت کا اور یوم حساب کا خوف ہے، تو اس کے لیے ایک خطرے کا ایک گھنٹی ہے، یہ خطرے کا ایک بیل ہے جو بج رہا ہے کہ بیدار ہو جاؤ، تم چیک کرو کیا تم اہل ہدایت میں سے ہو یا اہل ہدایت میں سے نہیں ہو. تو جو فرقے ہیں ان میں اختلاف، سب کچھ میں اختلاف ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق کون سا فرقہ ہے، چاہے وہ فرقہ میرے خلاف ہو، میرے آبا و اجداد اس فرقے پہ نہیں ہوں، لیکن میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کو مان لوں، اس کی اتباع کروں اور اس کی پیروی کروں. تو سب جو موٹیویشن ہے ہمارے پاس وہی موٹیویشن ہے جو اللہ نے دیا ہے قرآن میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے کہ صحیح دین کے اتباع سے وہ ثروت ملے گا آپ کو، وہ سرور ملے گا آپ کو، وہ خوشی ملے گی آپ کو جو کبھی ختم نہیں ہونے والی، ہمیشہ کے لیے. اور حق کو چھوڑنے سے، حق کی مخالفت کرنے سے، حق کے خلاف تعصب برتنے سے وہ آپ کو وہ حزن ملے گا، وہ پچھتاوا ملے گا، وہ پشیمانی ہوگی، وہ حسرت ہوگا، اور وہ عذاب ہوگا جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا. اور اللہ تعالیٰ کا غضب، ملائکہ غضب وغیرہ، یہ ہے ہمارے پاس. جی سر، مزید حکم فرمائیں. جی سر، بالکل شکریہ سر. لیکن آپ نے جو ریسورسز بتائے، جو مطلب مین سورس ہے وہ قرآن ہے. جی، آپ کی تقاریر میں تقریباً 8-9 سال سے دیکھ رہا ہوں، اور آج کل میں اردو میں بھی دیکھ چکا ہوں. لیکن سر آپ نے مطلب نوجوان طبقے کو، نہ کہ نوجوان طبقے کو، ساری امت اسلام کو، جتنے جو لوگ بھی آپ کو سنتے ہیں، ایون آپ نے ان لوگوں کو قرآن میں بھی مشکوک کیا ہے. آپ
روایات لاتے ہیں اپنے مرجے سے، اور روایات لاتے ہیں اہل سنت کے مرجے سے، کہ مطلب یہ جو قرآن بھی ہمارے پاس پڑا ہوا ہے، جو ہم سب اس پہ اکٹھا ہو سکتے، لیکن وہ بھی اب مشکوک ہے سر۔ اب مطلب میں تو الحمدللہ دین میں اتنا علم رکھتا ہوں، اتنی پڑھائی ہے میری تقریباً 8-9 سال سے، میں تو کہیں نہ کہیں میں موٹیویٹ ہو جاؤں گا کسی مطلب دین کے کسی پارٹ سے، لیکن یہ جو نوجوان طبقے اور جو ہمارے مسلمان بھائی ہے دین میں کوئی علم نہیں رکھتے ہیں، آپ کی تقاریر دیکھ کر مطلب آپ بہت اور بھی شیخ ہیں اور مطلب دائی دین ہے، ان کی تقاریر دیکھ کر بھی مطلب آپ کو نہیں لگتا کہ وہ قرآن میں ڈاؤٹ کر سکتے کہ مطلب یہ جو دا اونلی سورس ہم بول سکتے ہیں، مطلب یہ بھی ڈاؤٹ فل ہے، اس میں بھی ہم مطلب اتباع 100% نہیں کر سکتے؟ تو آپ کو نہیں لگتا کہ ابھی آپ کے تھرو مطلب باقی علماء کے طریق میں ایسا کام ہوا ہے کہ یہ جو دین کا مین سورس ہے جو قرآن ہے اس پہ بھی لوگ مشکوک ہو جائیں؟ تو آپ کی نظر سے کیا لوگ اس میں مشکوک ہو سکتے ہیں یہ علماء کی تقاریر دیکھ کر اور علماء کے مطلب بکس پڑھ کر؟ کیونکہ آپ کی بھی تقاریر میں نے سنی ہے، آپ نے بھی مطلب اہل سنت کے مرجے سے یہ اس بات کیا ہے، مطلب آپ کی کوشش ہے کہ کریں کہ یہ قرآن جو ہمارے پاس پڑھا ہے یہ بھی مشکوک ہے کچھ حد تک، مطلب ساری آیات نہیں ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی تقاریر دیکھ کے پھر بھی ایک مسلمان بھائی جو کچھ بھی دین کا علم نہیں رکھتا وہ کیسے مان لے گا یہ جو قرآن میں پڑھوں گا ثواب ہوگا، اس پہ عمل کروں گا پھر بھی ثواب؟ دیکھیں، قرآن مشکوک ہم نہیں کہتے قرآن مشکوک ہے، جو قرآن ہے وہ قرآن ہی ہے، وہ سب قرآن ہے، وہ سب حجت ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن کے اکثر آیات اس طرح ہیں کہ ان پہ وہ متشابہات میں سے ہیں، یعنی ہر فرقہ اس کو اپنی مرضی سے اس کی تعویل کر سکتا ہے، اس کی تفسیر کر سکتا ہے۔ تعبیر کرتے ہاں ہیں بالکل۔ ہاں بالکل، ہر فرقہ دنیا میں کوئی ایسا مسلمانوں کا فرقہ نہیں ہے جو قرآن کا مخالف ہو، احادیث کا مخالف ہے، بہت سارے ہیں، ایک فرقہ دوسرے احادیث کے فرقوں کو نہیں مانتے، لیکن قرآن کو سب جی مانتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہاں، اس کی وجہ یہ ہے، اگر آپ کو یاد ہو ایک زمانہ، اگر آپ نے کتابوں میں پڑھا ہے، اگر یاد نہیں ہے تو 70s میں 60s میں عالم اسلام میں بہت سارے مارکسسٹ آرگنائزیشنز تھے، ایران میں، جی عراق سر، میں، انویسٹمنٹ بہت مصر ہو میں، گئی تھی جی۔ ہاں بہت ہو گئے تھے 60s میں، اور سوویت یونین ان کی بہت سپورٹ کرتا تھا۔ تو وہ بہت سارے ایسے مارکسسٹ جو بالکل ایتھیسٹ ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، بالکل اور وہ قرآن سے استدلال کرتے تھے، یعنی وہ کہتے تھے کہ معاشرے میں سب کو ایک جیسا ہونا چاہیے، کوئی امیر نہیں ہونا چاہیے، کوئی غریب نہیں ہونا چاہیے، روٹی کپڑا مکان سب کے لیے ہونا چاہیے۔ وہ کس سے استدلال کرتے تھے؟ وہ بھی قرآن سے استدلال کرتے تھے۔ قرآن یعنی بہت سارے ایسے آرگنائزیشن ہیں، خود مارکسسٹ ہیں، خود کمیونسٹ ہیں، استدلال کرتے تھے مسلمانوں کے لیے۔ وہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ قرآن کی آیات ایسے ہیں کہ جنرل ہیں، اکثر وہ ہر ایک کا کام آ جاتا ہے، اور کسی کو ضرورت نہیں ہوتی کہ اس کا انکار کرے، کہ فرقہ مثلا اسماعیلیہ ہو یا دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہوں، یہ تکفیر کرتے ہیں، مثلا آپس میں ایک دوسرے کو تکفیر کرتے ہیں، لیکن قرآن کو مانتے ہیں۔ کیوں قرآن کو انکار کیوں نہیں کرتے؟ ضرورت ہی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ہمیشہ سے اپنے مرضی سے وہ کہتے ہیں اس آیت کا مطلب یہ ہے، اس لفظ کا مطلب یہ ہے۔ تو اس میں تو قرآن ہمارے پاس ایک ایسی کتاب ہے، اگر اس کو ہم سب ایمانداری سے پڑھیں تو اس میں ایسے آیات جو محکم ہیں کسی موضوع پر وہ بہت کم ہیں، اور وہ جو ایسے موضوعات کم ہیں، اور اکثر آیات وہ جنرل موضوعات پر ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، مثلا اللہ تعالیٰ نے آسمان زمین کو اپنے ہاتھ سے بنایا۔ اب ہاتھ سے بنایا، ہاتھ سے مراد اس کا اللہ تعالیٰ کا قدرت ہے، اللہ نے اپنے پاور سے بنایا، یا واقعاً اس کا ہاتھ ہے؟ اہل حدیث فرماتے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے۔ اگر کوئی کہہ دے کہ اللہ کا عضو نہیں ہے، یعنی جو ہاتھ عضو ہے، جو عربی زبان میں جس کو ہم اردو میں ہاتھ بولتے ہیں، وہ کہیں گے کہ آپ صفات کے منکر ہو گئے، آپ مشرک ہیں، کافر ہیں۔ اسی لیے وہ سب اشاعرہ کی تکفیر کرتے ہیں، ماتریدیہ کی تکفیر کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ صفات کے منکر ہیں۔ بالکل ہاں بالکل بالکل۔ تو اس خود قرآن مجید ایسا ہے، قرآن مجید کے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو تو جیسے تورات کو بھیجا تھا اس طرح تو نہیں بھیجا نا، کہ تورات میں سے الواح آئے تھے، اللہ نے الواح آئے تھے، تورات کے ٹیبلٹس آئے تھے۔ قرآن مجید تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس پہ نازل ہوا ہے، ان پہ نازل ہوا ہے، انہوں نے آہستہ آہستہ اس کی تعلیم دی ہے۔ تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تفاسیر اور وہ ان کی تعویلات اور ان کے بیانات وہ تو سب ضائع ہو چکے ہیں، مسلمانوں نے ضائع کر دی۔ وہ قرآن سے منفصل نہیں ہے، قرآن کا اللہ تعالیٰ نے پہلے معلم قرآن کو بھیجا ہے، قرآن کے مفسر کو بھیجا ہے، پھر اس قرآن نازل فرمایا۔ ہاں تو مسلمانوں کے پاس وہ تفسیر تو نہیں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اگر ہوتی تو آیات میں کوئی آیا متشابہ نہ ہوتا، سب آیات کی تفاسیر۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا اور بتایا کہ اس کی تعلیم دو، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کہ ان کی ڈیوٹی ہے کہ قرآن کی تعلیم دے، اور انہوں نے نہ دیا ہو اپنا مشن انجام۔ انہوں نے اپنا مشن انجام دیا ہے، لیکن یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ ان کی تعلیمات قرآن کے متعلق تفسیر کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس، یعنی میں اپنے برادران کی بات کر رہا ہوں، کیا ہے ہمارے پاس؟ صحابہ کے کچھ اقوال، پھر تابعین کے اقوال، مفسرین کے اقوال، اور اس سے اختلافات حل نہیں ہوتے۔
اور اس سے سوالات بہرحال برقرار رہتے ہیں. پھر آتے ہیں سنت کی طرف. سنت بھی تو ناقص ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. تو پھر جو اصل بات ہے قرآن مجید کی، اگر اس میں حقیقت آپ دیکھیں، وہ تو ایک بدیہی بات ہے. کوئی مسلمان اس پہ بات نہیں کرتا کہ ایمپرر بادشاہ سلامت جو ہے ننگے ہیں. وہ کہانی سنی نا آپ نے، بادشاہ جو ننگا تھا، کوئی کسی کو جرأت نہیں ہوتا تھا کہ کہہ دے کہ آپ کے کپڑے نہیں ہیں. سب کہتے ہیں آپ کے کپڑے بہترین ہیں، نہیں ہے. بہترین بادشاہ سلام بہترین کپڑے پہنے. وہ بادشاہ ننگا پھر رہا ہے، لیکن سب کیونکہ بادشاہ سے ڈر رہے ہیں، ڈرنے کی وجہ سے کہتے تھے آپ کے کپڑے بہترین ہیں. ایک بچہ آیا، اسے کہا یہ تو ننگا ہے. ایک بچے نے جب آیا سب ننگا ہے تو سب کو جرأت ہوگی کہ کہتے کہ واقعی نہیں بادشاہ ننگا ہے. تو یہ تو ایک حقیقت ہے. اب کوئی اس کا اعتراف نہیں کرتا تو وہ میرا قصور نہیں ہے. پھر قرآن کے الفاظ کی طرف جب آتے ہیں تو یہ بلا شک کہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، لیکن کیا اس میں کمی ہوئی ہے؟ اس کی ترتیب میں آگے پیچھے ہو گئی ہے؟ تو عرض یہی ہے کہ دلائل اس مسئلے پر بہت ہیں کہ الفاظ میں کمی اور ترتیب میں گڑبڑ، ترتیب میں آگے پیچھے کی گئی ہے. تو اس میں دلائل بہت ہیں اور اس کے عکس میں دلیل کوئی نہیں ہے. اس میں کے عکس میں صرف دلیل کیا ہے؟ تعصب. دلیل کچھ بھی نہیں ہے، اصرار کرنا تعصبات پہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم قرآن کی طرف جائیں تو وہ مصیبت وہی ہے کہ ہمیں اعتراف کرنا پڑے گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے جو سسٹم بنایا تھا کہ ان کی انفارمیشن، ان کی معلومات، ان کی تعلیمات امت تک ہمیشہ کیسے پہنچتا رہے، ان کی تعلیمات کو بالکل نظر انداز کیا گیا. وہ دروازہ بالکل بند کیا گیا امت کے لیے. اور جو صحابہ کا طریقہ کار ہے کہ وہ صحابہ حدیث نقل کریں گے، پھر تابعین حدیث نقل کریں گے، پھر تابع تابعین، وہ سسٹم بالکل فیل ہے. قرآن کے متعلق تو بالکل 100% فیل ہے. قرآن کے کتنے احادیث ہیں، تفسیری احادیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ تو اعتراف کرنا ہوگا ہمارے مسلمان بھائیوں کو. جی میرے بھائی مزید حکم کریں. جی سر، شکریہ سر. لیکن آپ نے جو فرمایا کہ مطلب یہ ایک حقیقت ہے کہ قرآن میں شاید تحریف ہوئی ہو، نعوذ باللہ من ذالک، پھر بھی میں آپ سے یہ پوچھ سکتا ہوں سر، کیونکہ یہی کام پچھلے امتوں میں بھی ہوا ہے، جیسے تورات میں، انجیل میں. اور ہم اگر اللہ کو ڈیفائن کرتے ہیں نا تو اس طرح ذات ہے کہ ہماری عقل سے ماورا ہے، ان سے بہت اوپر. مطلب جو بھی ہم سوچیں ان کو مطلب تعبیر نہیں کر سکتے کہ اللہ کیسے. اپنی ذات کو دیکھیں، جو سسٹم ہمارے نیچر میں اللہ نے بنایا ہے تو ان سے مافوق ہے، اللہ ان سے بہت بڑا اوپر ہے. یہی کام تحریف دین یا تحریف کتاب یا صحیفہ جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، ان میں تحریف ہوئی ہے پچھلے امتوں میں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اللہ کو میں یہ بات کہنے میں بھی مطلب اتنا تو پتہ چلا ہوگا، الحمدللہ ہم تو یقین رکھتے کہ پتہ چلا کہ یہ تحریف آئندہ میں بھی ہو سکتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی ہو سکتے. تو کیوں اس طرح مطلب ایک ٹیکنیک نہیں بنائی گئی، ایک اس طرح اسٹریٹجی نہیں بنائی گئی تاکہ یہ حد اقل مطلب کم از کم ایٹ لیسٹ یہ جو قرآن ہے یہ تحریف سے محفوظ ہو. مطلب اس طرح اگر آپ کہتے ہیں، آپ نے ابھی کہا جو بھی ہمارے پاس روایات ہے یا تفاسیر یا مختلف صحیفے ہیں قرآن کے، وہ بکری کھا گئی، ضائع ہو گئی، جلا دی گئی، جو بھی ہو گیا، مطلب یہ تو ہو گیا، یہ تو اللہ کو اس کا علم تو 100% تھا، اس میں تو ہم الحمدللہ یقین رکھتے ہیں. لیکن اللہ نے آپ کو مطلب آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرح اسٹریٹجی یا پالیسی کیوں نہیں بنائی کہ یہ قرآن حد اقل جو پچھلے امتوں میں جتنے بھی بک نازل ہوئے ہیں، جتنی بھی صحیفے نازل ہوئے، وہ جز آگے قرآن میں حد اقل چینجز نہ جائے. یہ اسٹریٹجی اللہ نے بنائی ہے، اگر بنائی ہے کہا ہے، اور اگر نہیں بنائی ہے تو مطلب کیوں؟ مطلب یہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ مطلب اس بک کو حد اقل انہیں حفظ کیوں نہیں کیا فرشتوں کے تھرو، مطلب بہترین کے تھرو، علماء کے تھرو، جو بھی ہو. مطلب اس طرح اسٹریٹجی اللہ نے بنائی ہے یا نہیں بنائی کہ یہ بک ایٹ لیسٹ سیو ہو جائے، کیونکہ پچھلے سارے بکس میں تحریف کر دی امت. جی بالکل بات آپ کی صحیح ہے. یہ تو وہ امریکہ میں کہاوت ہے نا، دس ناٹ فرسٹ روڈیو، یہ پہلی کھیل تو نہیں ہے، اس سے پہلے بھی بہت اس طرح ہو چکا ہے. اللہ نے جتنے دین بھیجے سب دینوں میں تحریف کی گئی. اللہ نے جتنے کتب بھیجے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، سب کتب کو چینج کیا گیا، شرائع کو چینج کیا گیا، حلال کو حرام، حرام کو حلال بنایا گیا. سور جو ہے ابھی جب نصارہ میں سور کو کہتے ہیں جائز، اکثر نصارہ کہتے ہیں. عیسائی کیتھولکس جو ہیں اپنے مسجد میں، اپنے چرچ میں سنڈے کے دن، اتوار کے دن شراب پیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ان کا کام یہی ہوتا ہے. ان کا سب سے اہم جو ان کے سروس میں ہوتا ہے، وہ سروس بولتے ہیں اس کو، عبادت جو ان کا پادری خطبہ دینے کے بعد سب سے پہلا چیز ہوتا ہے وہ ایک روٹی کا ٹکڑا دیتے ہیں ہر ایک آدمی کو. وہ لائن بنتی ہے، لائن آتی ہے، روٹی کا ٹکڑا دیتے ہیں، پھر وہ اس میں لال شراب ہوتا ہے، اس کو ایک تھوڑا سا دیتے ہیں، پی دو. وہ کہتے ہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خون ہے. تو اب انہوں نے شراب حلال کیا. ان کے بہت سارے فرقوں نے. اب یہودیوں میں جو ہے سور وغیرہ نہیں کھاتے. شراب کے متعلق جو آرتھوڈاکس یہودی ہیں، جو بہت متعصب ہیں، شاید وہ نہیں پیتے. بہرحال وہ، لیکن سور تو بالکل اس سے اجتناب کرتے ہیں جو مذہبی یہودی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ سب مذاہب میں چینج کیا گیا. دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ سوچیں کہ وہ کس ماحول میں آئے تھے، ایک ماحول میں آئے تھے کہ قبائلی ماحول ہے،
وہ جب مبعوث ہوئے تو ان کی عمر مبارک 40 سال ہے. جب اس دنیا سے گئے تو ان کی عمر مبارک تھی 63 سال. تو کل بعثت 23 سال تھے. اس 23 سال میں انہوں نے جو انفارمیشن، جو پیغام اللہ کی جانب سے لے کے آنا ہے، وہ پوری انسانیت کے لیے. تا روز قیامت دوسرا کوئی دین نہیں ہے. تو اس کو کمپلیٹ کرنا ہے، ایک میسج ایسا دینا ہے کہ پروگرام دینا ہے سب انسانیت کے لیے. اب کہنے کا یہ ہے کہ جن بھی مسلمان ہیں تو ان کو چھوڑیں بھائی، وہ ان کا بھی حق ہے کہ ان کے لیے بھی ہے. دوسرے مخلوقات ہیں جن کو ہم نہیں دیکھتے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاتے ہوں، تو کم از کم انسانیت کے لیے. اور انسانی جو معاشرہ ہے یہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے اور اس کی عمر بہت لمبی ہے. اب دیکھیں ہم ابھی 1400 سال ہو گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق سے، اور آگے کتنے نسلیں آئیں گی قیامت تک اللہ جانتا ہے. 10,000 100,000 سال 1,000,000 سال اللہ جانتا ہے. تو یہ انفارمیشن ایک زندگی کیسے ہم گزاریں، یہ پروگرام انہوں نے دینا ہے سب انسانیت کو. اور ہمارے عقائد کیسے ہونے چاہیے، اور دین بھی ایسی ہونی چاہیے کہ سچ ہو، عقل کے خلاف نہ ہو، حجج سب واضح ہوں. تو ان کے پاس 23 سال ہے. وہ کس معاشرے میں رہتے ہیں؟ ایسے معاشرے میں رہتے ہیں کہ اکثر لوگ ان کو جھٹلاتے ہیں. اکثر لوگ ہیں ان پڑھ، شرابی، زناکار، قاتل، ایک دوسرے کو چھوٹی چھوٹی باتیں پہ ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں، پھر لڑائی کرتے ہیں، قبیلے سے لڑائی ہوتی ہے، کئی نسلوں تک ان کی لڑائیاں جاری رہتی ہیں. اور ایک آدمی کو قتل کرنا، شراب پینا، زنا کرنا، کسی کے پہ ڈکیٹی کرنا، ان کا مال اٹھانا ان کے لیے عام چیز ہے. وہ کوئی مرد ہے نہیں تو اس طرح کام نہ کرے نا. اگر کوئی کسی اور دوسرے کی عورت کو اٹھا نہ لے وہ تو اس کی شجاعت میں شک ہے. کسی کو قتل نہ کیا ہو تو وہ تو مرد ہی نہیں ہے. تو اس طرح ان کے اقدار اس طرح تھے. ان کے پاس تعلیم وغیرہ تو کچھ نہیں تھی. اور یہ لوگ سب بت پرست، اپنے ہاتھ سے وہ پتھر سے مٹی سے بت بناتے ہیں، اور کبھی روٹی سے بت بناتے تھے، کھجور سے بت بناتے تھے، اس کی پوجا کرتے تھے، پھر اسی کو کھا جاتے تھے. تو حالت ان کی یہ تھی. تو اور یہ لوگ معجزات دیکھنے کے باوجود کہتے تھے آپ جھوٹے ہیں، انکار کرتے تھے. ہاں. تو پیغام دینے کے باوجود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ تہمت لگاتے تھے کہ آپ جو ہیں ایک شاعر آدمی ہیں، آپ نے ہمارے خداؤں کی بدتمیزی کی، آپ نے ہمارے خداؤں کو، ہمارے بھگوانوں کو آپ نے گالی دی ہے. حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق حسنہ تھا. انک لعلی خلق عظیم، ان کے اخلاق بہت عظیم تھا. ویسے آدمی نہیں تھے کہ کسی کو گالی دیں. لیکن وہی ان کے جملے کہ آپ کے خدا باطل ہیں، یہ خدا نہیں ہے، اس کو انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا تھا اپنے زبان میں کہ انہوں نے گالی دی، انہوں نے بدتمیزی کی. کیونکہ ہمارے خدا کو کیوں آپ نہیں کہتے کہ خدا ہے؟ آپ کو کہنا چاہیے کہ آپ کے خدا ان کا احترام کریں. احترام نہ کیا تو کہہ دیا کہ جھوٹے ہیں. بہرحال تو ایسے معاشرے میں کتاب ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اسکول ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تہذیب ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ان کے پاس اس معاشرے میں یہ آئے تو بہت سال تک تو اکثر لوگ ان کو جھٹلاتے تھے. بہت سالوں تک ان کی اپنی قوم قریش والے سب سے زیادہ دشمنی انہی سے تھی. پھر جب وہ ہجرت کر گئے مدینہ منورہ تو ان کی اپنی ہی قوم ان کے خلاف کئی بار لشکر لے کے آئے. مکے سے والوں نے لشکر لے کے آئے تاکہ ان کا خاتمہ کریں، قتل کریں، ان کو ختم ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا، اور آخر تک بہت کم لوگ ایمان لائے تھے. یعنی جزیرۃ العرب میں بہت کم لوگ ایمان لائے تھے. ان کے زندگی کے آخر 2 سال میں لوگ یدخلون فی دین اللہ افواجا، بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے. لیکن جو ایک شخص مسلمان بن جاتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی پوری زندگی چینج ہوگی. ابھی وہ اس نے صرف کلمہ پڑھا ہے، اس طرح نہیں ہے کہ پر اس کی جاہلانہ جو عادتیں ہیں وہ بدل، اس میں بہت ٹائم لگتا ہے. ابھی ہم دیکھتے ہیں امریکہ وغیرہ میں ایک شخص مسلمان بن جاتا ہے، اس طرح نہیں کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا تو سب سے بڑا اعلیٰ متقی بن گیا. وہ پھر بھی اس کو نماز نہیں آتی، وہ بہت دفعہ شراب بھی پیتے ہیں، سور بھی کھاتے ہیں، صرف زنا سے بھی باز نہیں آتے ہیں. ہاں کہتے ہیں میں مسلمان ہو گیا ہوں. وہ مسلمان ہونے میں اور اس کے بعد اس کی تربیت ہونے میں بہت ٹائم لگتا ہے. تو اکثر لوگ اس طرح تھے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو میسج ہے وہ بہت گران بہا میسج ہے. انفارمیشن ایک ایسی انفارمیشن ہے کہ پرانے انبیاء نے کیا کیا ہے، ان کے واقعی جو حالات زندگی ہیں، تاکہ ہم محتاج نہ ہوں کہ یہود و نصارہ کیا کہتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کے احوال، نوح و موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے احوال، پرانی امتوں کے محتاج نہ ہوں. اور آخرت آگے مستقبل میں کیا ہوگا، ملاحم و فتن میں ماکان و مالکون، خلقت کیسی ہے، آسمان نے کتنے، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کیسے خلق کیا، اور پھر ہم اپنی زندگی کس طرح گزاریں. اس کے لیے پروگرام کہ اس میں بدعت نہ ہو، اس میں گناہ نہ ہو، ہر اس طرح جس طرح اللہ نے کہا ہے اسی طرح ہم انجام دیں. نماز، روزہ، سب کچھ، نکاح، طلاق، معاملات، خرید فروخت، سب اللہ کے رضا سے ہو. تو یہ انفارمیشن اس کو کیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریزرو کرے. صرف قرآن کی بات نہیں ہے، قرآن اہم ہے لیکن پورا دین قرآن میں نہیں ہے. یہ ان کی سب انفارمیشن اہم ہے. ان کی پریزرویشن کے لیے، اس کی محافظت کے لیے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تدبیر اور انہوں نے کیا اہتمام کیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب قرآن بھی اس میں آ جاتا ہے، قرآن کے الفاظ. اب ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ صحابہ میں بہت سارے تھے قرآن کے وہ حافظ تھے. اب کوئی ایسی حدیث نہیں ہے، حدیث کچھ بھی نہیں ہے کہ بہت سارے صحابہ قرآن کے حافظ، قرآن حفظ ہو. ہاں کچھ بھی ایسی حدیث نہیں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تو قرآن متفرق تھا، مختلف جگہوں پہ پڑھا تھا.
تو انہوں نے وصیت بھی نہیں کیا کہ اس کو جمع کرو، حالانکہ ان کو پتا تھا ان سے پہلے والی امتوں نے، بلکہ تاکید یہی تھی کہ پہلے والے قرآن مجید میں کتنے آیات ہیں مقرر کہ پرانی امتوں پہ لعنت، انہوں نے شریعت چینج کیا، اپنے اللہ کی کتاب کو چینج کیا، تو انہوں نے کوئی اہتمام نہیں کیا. پھر اس کا جو انفارمیشن تھا اس کے لیے کوئی ان کے پاس کہ اب میرے پاس جو انفارمیشن ہے اب اس معاشرے میں جو میرے زمانے میں جو لوگ رہتے ہیں ان میں تو اتنی ظرفیت نہیں ہے، کیونکہ ان کو ضرورت نہیں ہے. ان سب ہر ایک انسان وہ اتنا سیکھتا ہے جس کو اتنی ضرورت ہو یا اس سے کچھ آگے سیکھتا ہے، لیکن سب کچھ سیکھنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے، اللہ نے جو میسج بھیجا فالتو تو نہیں بھیجا، وہ اس کو کیسے اگلے والے نسلوں تک پہنچایا جائے. تو میں نے بار بار آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ جب وہ ایسے معاشرے میں رہتے ہیں کہ وہاں پہ کتاب نہیں ہے، جو ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا، پھر صحابہ نے تابعین کو سکھایا، پھر تابعین نے تابعین کو نقل کی، ہاں پھر چلتے چلتے بخاری مسلم یہ لوگ آگے انہوں نے کتابی شکل دی، پھر ہم تک پہنچ گیا ہے. تو لازمی بات ہے کہ اس صورت میں روایات میں بہت ساری روایات ضائع ہو گئی ہیں اور روایات میں بہت ساری باتیں غلط داخل ہو گئی ہیں. تو ابھی سب سے بڑا جھگڑا مسلمانوں میں یہ رہتا ہے کون سی حدیث صحیح ہے کون سی حدیث غلط ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا. جس معاشرے میں وہ رہتے ہیں کہ اس کے زمانے میں لکھنے والے نہیں ہیں اور لکھانے والے نہیں ہیں، پڑھنے والے اگر لکھتے بھی تھے نا کتابوں میں کمی بیشی ہو سکتی ہے. اگر ہم فرض بھی کریں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ کتابیں لکھتے، صحابہ کتابیں لکھتے تاکہ ان کے حدیث، ان کے خطبے، ان کے تفاسیر سب پریزرو ہو جائے، سب کی محافظت ہو، تو ان میں کہاں سے یہ گارنٹی کہ آگے جا کر اس میں گڑبڑ نہیں ہوگا، چینج لوگ نہیں کریں گے. تو ایک ہی طریقہ کار تھا اس کا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسے افراد ہوں کہ ان کے پاس وہ سارا علم، قرآن کے سارے الفاظ، قرآن کی ترتیب، قرآن کی تعویل، قرآن کی تفسیر جو اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے. پھر دوسرا انفارمیشن جو علم ما کان و علم ما یکون، اور جو ہر انسان کی زندگی کا کیا پروگرام ہے، اس نے کیا کرنا ہے، وہ صحیح احکام کیا ہے دین ہے تفصیل کے ساتھ، اس کو دیا جائے، وہ اس کے حافظ ہوں، اور اس کو ہم شیعہ امام کہتے ہیں. تو اس کے علاوہ کوئی طریقہ کار ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے واقعاً دین کو حفظ کرنے کا بہترین اور سب سے اعلیٰ طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے تعین کیا ہے، اور وہ ہے امامت، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کا وصی، ان کا جانشین ایسا ہو کہ جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہی نہیں ہے، اس جیسا شخص ان کے بعد موجود ہے، اور یہ ہر نسل میں قیامت تک موجود ہے. تو یہ طریقہ کار ہے. اگر اس طریقہ کار کو دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے بہترین تدبیر، بہترین اہتمام کیا ہے، نہ صرف قرآن کے باطن کا، قرآن کے ظاہر کا، بلکہ پوری دین کا. ہمارے کتاب کافی میں بہت سارے ابواب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو علم حضرت آدم علیہ السلام پہ نازل کیا، اللہ تعالیٰ نے جو علم حضرت نوح علیہ السلام پہ نازل کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ نازل کیا، وہ کچھ اس میں سے ضائع نہیں ہوا ہے. جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا ہے، حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، باقی جتنے انبیاء ہیں ان پہ جو علم نازل ہوا ہے، صرف کتب کی بات نہیں ہے، جو دوسرا علم وہ شریعت کے وہ اجزاء جو مثلا تورات انجیل میں ہو یا صحف ابراہیم موسیٰ میں نہیں تھے، وہ سب اس میں سے کچھ بھی ضائع نہیں ہوا، وہ سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا. رسول اللہ نے کوئی علم اس لیے نازل نہیں کرتا کہ پر وہ ختم ہو جائے، ہدایت انفارمیشن اس لیے نازل نہیں کرتا کہ پر وہ زمانے کے ظلم کے ساتھ، انسانوں کے ناقدری کے ساتھ وہ ضائع ہو جائے. وہ سب محفوظ تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ اہل بیت علیہ السلام کے پاس سب محفوظ ہے. تو کچھ پورا دین محفوظ ہے، اللہ نے بہترین اہتمام کیا ہے، بشرط کہ ہم اس دین کے خازن اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء اور اوصیاء کو ہم پہچان لیں. جی میرے بھائی مزید ہوگا. شکریہ سر، بالکل آپ کی بات میں تائید کرتا ہوں. لیکن سر آپ کہتے ہیں کہ مطلب اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ جو سلسلے تواتر روایات منتقل ہوئے ہم تک، اور اس کی ایک بات اجماع امت بھی ہے، لیکن اجماع کو میں نے بھی مطلب ریسرچ کی، ان کا کوئی اتھینٹک بک اہل سنت کے پاس نہیں ہے کہ اجماع امت کس سورس سے ہم ثابت کر سکتے ہیں. آپ کے اہل تشیع جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان کے پاس ایک اور نظریہ اور عقیدہ ہے جو امامت کا ہے. تو سر مطلب یہ آپ کہتے ہیں کہ یہ ڈیوٹی اہل بیت کو دے دی گئی، لیکن ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں اور روایات میں، دونوں سائڈ کی روایت میں، اگر اہل سنت والے ہوں یا اہل شیعہ والے ہوں، روایت میں دیکھتے ہیں کہ دیکھیے آپ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا. ان کے پاس یا اہل بیت جتنے بھی مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد گزرے ہیں، ان کے پاس یہ مطلب یہ قدرت اور اتنا اسٹرینتھ تھا کہ مطلب دین کو وہ حفظ کر لے. کیونکہ آپ کی تقاریر میں اور باقی جتنے بھی شیعہ بھائیوں کے جتنی بھی متون ہیں اور کتابیں ہیں، اس میں لکھی گئی کہ مطلب یہ ظلم تھا، جبر زمانہ تھا، ظلم تھا، اس لیے اہل بیت اپنے آپ کو پروو نہ کر پائے. جو ڈیوٹی ان کی لگائی گئی تھی ان میں وہ مطلب کامیاب نہیں تھے، سکسیسفل نہیں تھے. تو سر یہ تو چلتا رہے گا، وہ کل بھی نہیں تھے صحابہ،
آپ کے جو آپ کا عقیدہ نظریہ، آپ بولتے ہیں کہ صحابہ نے نہیں، مطلب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق اور باقی اصحاب نے ان کو اجازت نہیں دی کہ وہ اپنے اسٹرینتھ سے استفادہ کر لے. دین کا سورس ہو، مطلب صرف ظاہر قرآن تو مفہوم نہیں ہے، ان کے جتنی بھی مطلب قرآن میں داخل میں جتنی بھی علم ہے، اور میں اور آپ اس کو شاید اپنے رائے سے تعبیر کر لے، تو تھرڈ پارٹی تو اہل بیت، آپ اہل بیت کو رکھ لے، لیکن اہل بیت کو تو اجازت بھی نہیں دی آپ نے، کہ آپ کہتے ہیں، اور آج تک انہیں اجازت نہیں ملی، اور ان کے پاس یہ قوت ہی نہیں تھا کہ وہ مطلب بول سکے کہ نہیں، آپ کے مطلب وہ ان کے سامنے کھڑے ہو سکے. تو یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا. ابھی تک تو ہم آج کے زمانے میں موجود ہوں، اختلاف کافی ہے، آسمانوں تک اختلاف ہے، شرق اور مغرب کی طرح اختلاف ہے. تو آپ کو میں سنتا ہوں، باقی ایک اور اہل سنت کے عالم کو بھی آپ کے ساتھ جائیں تو آپ ان کی روایت کو باطل قرار دیتے ہیں، وہ آپ کی روایت کو باطل کرا. یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا. آج اسی ٹائم جو آج کا تاریخ ہے، یہ جو امام ہے ہمارے، جو آپ کہتے ہیں کہ امام مہدی، یا ابھی ایک امام ہے جو غائب ہے لیکن ہماری بیچ میں ہے لیکن غائب ہے، اس سے ہم کب علم حاصل کر سکتے؟ مطلب اگر کل قیامت ہو جائے، آج کے بعد کل قیامت ہو جائے، یہ سلسلہ تو ان سے تو ہم نے کوئی استفادہ کیا ہی نہیں ہے، اور ہم کو انہوں نے کچھ بھی نہیں دیا. مطلب ایک کتاب ہمیں دے دے، الہام ہو جائے، معجزات دکھائے، جو بھی ہو، لیکن پروف کرے کہ بالکل اللہ یاری صاحب جو بھی بولتے صحیح بولتے، اور انجینئر صاحب محمد علی مرزا جو بھی بولتے وہ مطلب صحیح نہیں بولتے. یہ تو ہم نے نہیں دیکھا آج تک، ہم اس کے شاہد نہیں ہے. کل اگر قیامت ہو جائے، یہ آپ کو پتہ ہے، مجھ سے آپ کو بہت اچھی پتہ ہے کہ آپ کی دین میں بہت علم رکھتے. لوگ مارے گئے ہیں، ہزاروں کے تعداد. حسین علیہ السلام کا سر تشت میں لایا گیا، آپ دیکھیں اس کا سر آیا گیا ابن زیاد کے سامنے، وہ اس کے وزن کے ساتھ کھیلتا تھا. اس طرح مظالم ہو گئے. لیکن ان لوگوں سے جو بھی ڈیفائن کرے، ان لوگوں کا نام جو بھی امام کہے، مطلب اہل بیت میں سے کہیں، اس سے استفادہ امت نے آج تک نہیں کیا. اور یہ کب کرے گی بالآخرہ؟ یہ سیشن کب ختم ہوگا تاکہ میں استفادہ کرنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ ہزاروں ملین مسلم بھائی ہے. یہ تو مطلب آپ ایک ڈیٹ دے دے، مطلب ہمیں ایک امید دے دے کہ کب ہم ان سے استفادہ کر سکتے ہیں. دیکھیں، اللہ تعالیٰ حاضر و ناظر ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حجج کو بھیجے ہیں، حجج مسلمانوں کے درمیان تھے. مسلمانوں نے، جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرنی چاہی، انہوں نے اہل بیت علیہ السلام سے سیکھا. اہل بیت علیہ السلام سے صحیح سنت، نماز کا صحیح طریقہ، روزے کا صحیح طریقہ، توحید وغیرہ جتنے بھی دین کے ارکان ہیں، عقائد میں، احکام میں، اخلاق میں، تفسیر میں، انہوں نے اہل بیت علیہ السلام سے سیکھا. اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام مسلمانوں کے درمیان تھے، انہوں نے اپنے دروازے بند نہیں کیے. لیکن اس کے پوری امت نے ان سے استفادہ نہیں کیا. ایسا نہیں تھا کہ اہل بیت علیہ السلام نے انکار کیا ہو امامت دینے سے اور قیادت دینے سے اور تعلیم دینے سے. اکثریت امت کی انہوں نے ان کی طرف پشت کیا، اور بلکہ ان کے ظالمین کی معاونت کی. یہ تاریخ اسلام یہی ہے کہ جن اکثر مسلمان لوگ کن کے ساتھ تھے؟ اپنے عمراء کے ساتھ تھے، اپنے خلفاء کے ساتھ تھے، اپنے حکام کے ساتھ تھے. اور اکثر علماء امت بھی، کیونکہ پیسے دربار سے آتے تھے، دربار کے ساتھ ہوتے تھے، تو اکثر امت نے اہل بیت علیہ السلام کی طرف پشت کیا، اور جو اہل بیت علیہ السلام کے ظالمین تھے ان سے دین لینے کے انہوں نے طریقہ کار اپنا لیا. تو یہ سلسلہ چلتا رہا. اہل بیت علیہ السلام یکی بعد دیگر، بجائے یہ کہ امت ان کی تقدیر، ان کو مقدم رکھتے، ان کی سپورٹ کرتے، ان کی حمایت کرتے، ان سے محبت رکھتے، یکی بعد دیگر شہید ہو گئے. ہر امام شہید ہو گیا، اگلے والا امام آ گیا، شہید ہو گئے. امام ائمہ طاہرین علیہ السلام سالوں سال تک جیلوں میں رہتے تھے. ان کو شیعوں کو، ان کے اہل اولاد کو اجازت نہیں ہوتی تھی کہ ان سے جیل میں جا کے ملیں. جیل میں یہ عذاب میں ہوتے تھے اہل بیت طاہرین علیہ السلام. جب آزاد بھی ہوتے تھے تو اس طرح نہیں تھا کہ ان کو کلی آزادی ہوتی. اکثر و بیشتر وہ اپنے گھر میں بھی نظر بند ہوتے تھے، کسی سے ان سے ملنے کی اجازت نہیں ہوتی. تو یہ سلسلہ چلتا رہا. جو آخری امام ہے، اللہ، اس کا مشن بہت مختلف ہے. اس کا مشن حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا مشن نہیں ہے. ان کا مشن حضرت امام حسن، امام حسین علیہ السلام کا مشن نہیں ہے. ان کا مشن یہ ہے، ان کے بعد کوئی امام نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ نے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وعدہ دیا ہے کہ اس دین کو سب ادیان پہ غالب کرے گا، اور اس زمین میں صرف دین الہی ہوگی بغیر بدعت کے. اس زمین میں دین الہی ہی ہوگی بغیر ملاوٹ کے. اس زمین میں سب لوگ اللہ کی پوجا کریں گے، طوعاً یا کرہن، یا اپنی رضا سے یا زبردستی. یا رضا سے، کیونکہ اکثر انسان جو ہے نا، وہ رضا کو ان سے محبت سے، رضا سے منانا، وہ انسانیت کی زبان نہیں سمجھتے. بہت سارے انسان ایسے ہوتے ہیں جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، ان کو پتا تھا کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں، اس کے باوجود اسی شراب پینے میں، زنا کرنے میں، وہ اسی کو پسند کرتے تھے. تو چاہے طوعاً، چاہے اپنی مرضی سے، یا چاہے زبردستی، دین اسلام کا بال بالا ہوگا، اور سب توحید کے کلمہ گو ہوں گے، اور سب وہی خالص دین، بغیر بدعت کے، بغیر فرقوں کے، بغیر
ملاوٹ کے جو علماء نے اور حکام نے دین میں داخل کیے ہیں، سیاست نے دین میں داخل کیا ہے، وہ خالص دین کا بول بالا ہوگا پوری دنیا پر، اور زمین میں کوئی ظلم نہیں ہوگا. نہ صرف سب لوگ مسلمان ہوں گے، کوئی بھی شخص ظلم نہیں کرے گا کسی پر. کوئی زمین میں کوئی فقیر نہیں رہے گا، زمین میں کوئی غریب نہیں رہے گا، اس کو خاکی پر کوئی محتاج نہیں رہے گا. سب امراض کا علاج کیا جائے گا. کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ یہ مرض ہے، بیماری ہے، اس کا علاج نہیں ہے. وہ سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برکات اور ان کی حکمت اور ان کے دین کے پورے جتنے فوائد ہیں ان کے زمانے میں ظاہر ہوگا. اور سب ظالمین کا خاتمہ کریں گے وہ. جب ان کا مشن یہ ہے، تو جب یہ ان کا مشن ہے تو یہ بہت مختلف ہے ان کے آبا کے مشن سے. اگر وہ لوگوں میں رہتے، غائب نہ ہوتے، جیسے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام رہتے تھے لوگوں کے درمیان، یا حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام رہتے تھے، یا امام حسین علیہ السلام رہتے تھے، تو وہ طبعا ظالمین کو جو پتا ہے کہ یہی وہ شخص ہے، اگر وہ ظالمین اس بات پہ زمانے کے جو حکام یقین بھی نہ کرتے نا کہ یہ واقعا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ دیا ہے اور یہ مہدی ہیں اور یہ دنیا کو عدل سے بھر دیں گے، عقیدہ بھی نہیں ہوتا. لیکن کیونکہ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، سب لوگوں اور شیعوں کا یہ عقیدہ ہے، اس کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ انقلاب لائیں گے اور یہ ظالمین کا تختہ الٹ دیں گے. تو جس طرح ان کے آبائے طاہرین کو قتل کیا گیا تھا، تو یقیناً ان کو قتل کیا جاتا، بہت جلدی قتل کیا جاتا ان کو. تو ان کے لیے کوئی طریقہ کار ہی نہیں ہے. جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی خطرے میں تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو غائب کرا دیا. موسیٰ علیہ السلام جس کی بشارت یوسف علیہ السلام نے دیا تھا کہ وہ آ کر بنی اسرائیل کو فرعون کی ظلم سے نکالیں گے، اس کو ایسے غائب کرا دیا کہ وہ فرعون کے محل میں رہتا ہے، وہیں پہ پلا بڑا. فرعون کو پتہ نہیں چلا کہ یہ کون ہے، کسی کو نہیں پتا چلا. صرف وہ کم لوگوں کو پتا تھا، ان کی والدہ، ان کی بہن کو، کم لوگوں کو پتا ہے کہ ہمارا بچہ جو موسیٰ علیہ السلام ہے، جو انبیاء میں سے ہوگا، یہ فرعون کے محل میں رہ رہا ہے، وہیں پہ پل رہا ہے. تو وہ فرعون تو نے اس کو کوئی اور نام دیا تھا. فرعون لوگ سمجھتے تھے یہ فرعون کا بیٹا ہے. سب لوگ اس کو شہزادے کے طور پر کہ یہ فرعون کا بیٹا ہے، فرعون اس سے پیار کرتا ہے، اس کی بیگم اس سے پیار کرتی ہے، تو اس حیثیت سے جانتے تھے. تو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لیے کوئی طریقہ کار ہی نہیں ہے اس کے علاوہ، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بھی غیبت ہے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے، اب ان کے علم سے کیسے استفادہ کیا جائے. ان کا علم ان کے آباء طاہرین کے علم سے مختلف نہیں ہے. اگر کوئی شخص مثلا اس کو توحید چاہیے، رسالت چاہیے، بہت دین کے بہت سارے احکام ہیں، وہ ان کے آباء طاہرین کے احادیث موجود ہیں. وہ کوئی نئی دین تو لے کے آنے نہیں انہوں نے. اس طرح نہیں ہے کہ وہ ان کا دین اور ہے، حضرت علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین علیہ السلام کی دین اور ہے، یا امام جعفر صادق علیہ السلام کی دین اور ہے. بہت سارے مسائل ہیں کہ وہ وہی، ان کا جواب وہی ہوگا جو پہلے سے احادیث میں موجود ہے. البتہ ہو سکتا ہے کسی شخص کے پاس ایسا سوال ہو کہ وہ ہمارے احادیث میں موجود نہیں ہے، تو اس کے لیے میں نہیں کہتا اس کا دروازہ بند ہے. جو بھی شخص چاہے، وہ ایسا مسئلہ اس کے پاس ہے، اللہ کا حجت کا دروازہ کھلا ہے. اللہ کے حجت کا دروازہ، آپ خود جو بھی شخص چاہے اس کو ٹیسٹ کر سکتا ہے، اگر وہ سچے دل کے ساتھ، بشرط کہ وہ جھوٹا آدمی نہ ہو، مخلص نہ ہو، واقعاً وہ چاہتا ہے، اس کو ایمان ہے کہ اللہ کا حجت ہے دنیا میں، اس کے پاس میرے پاس ایسا سوال ہے وہ کہ نہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے احادیث میں موجود ہے، نہ حضرت امام کاظم علیہ السلام کے احادیث میں موجود ہے. وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور پھر اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ میں تیرے حجت سے ملنا چاہتا ہوں، میرے پاس ایسا سوال ہے. تو میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اس کو جواب آ جائے گا. اگر اس کو جواب نہ آئے تو آ کے میرے منہ پہ 10 مرتبہ تھوک لے، میرے منہ پہ 10 مرتبہ. اگر اس کو جواب نہیں آتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے خود خالصانہ دعا نہیں کیا، اس نے خالصانہ نہیں مانگا. اللہ تعالیٰ کے حجت کا کتنا دور ہے ہم سے؟ ایک دعا دور ہے، ایک دعا دور ہے، ایک خالصانہ دعا. رات کی تاریکی میں انسان اٹھے، پیٹ میں حرام نہ ہو، وہاں پہ روئے، اللہ سے مانگے، طلب کرے. یا اللہ، مثلا حضرت خضر علیہ السلام سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خواہش کی تو اللہ سے دعا کیا کہ مجھے اپنے حجت سے ملا دو، میں ان سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں. تو اس طرح اگر کوئی خالصانہ دعا کرے، اگر اس کے پاس کوئی ایسے سوالات ہیں، کوئی ایسی چیز واقعا انسان کو ضرورت ہے، کوئی ایسے فضول کھیل وغیرہ ڈرامہ نہیں ہے، تو وہ اس کا جواب حتماً آ جائے گا. یہ مجرب ہے، یہ 100% ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مزید حکم کرے میرے بھائی. شکریہ شیخ صاحب. مطلب کمیونیکیشن ہو سکتی ہے اخلاص کے ساتھ. بالکل بالکل، لیکن اغلب مسائل کا جواب ہمارے پاس موجود ہے. اغلب جو علمی مسائل ہیں وہ کتب میں موجود ہیں. اس کے علاوہ اگر کسی کو چاہیے یا وہ کتاب میں شک ہے، جو بھی مسئلہ ہے، مثلا دنیائی مسئلہ ہے، اخروی مسئلہ ہے، جیسا اللہ سے دعا ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ سننے والا نہیں ہے، سننے والا ہے. اللہ تعالیٰ دینے والا نہیں، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. اسی طرح اللہ کا حجت ہے. اگر انسان اللہ تعالیٰ سے طلب کرے کہ میں تیرے حجت سے طلب کرتا ہوں، تو بلا شک بلا ریب اس کا جواب آ جائے گا. بالخصوص انسان اگر مقدس مقامات میں چلے، مکہ مکرمہ میں یہ دعا کرے، مدینہ منورہ میں دعا کرے، نجف اشرف کربلا میں دعا کرے، تو وہاں پہ بہت جلدی مستجاب ہوتی ہے ایسی دعائیں. جی سر، مزید بولیں. شکریہ سر. یہ تو مطلب جو ہمارے ذہن میں کچھ سوالات ہیں آپ کو ہم نے بتا دیے. سر، یہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں نا، ادھر ایک عجیب اور غریب ایک رواج ہے. مطلب جو بھی لوگ حسن نام رکھ لیتے یا حسین نام رکھ لیتے یا ایون علی نام رکھ لیتے، ان کے ساتھ ایک تعصب ہوتا ہے. تو کیا
آپ مطلب پاکستان آپ میں تو نہیں ہوتا، کی پاکستان میں تو بہت سارے لوگ، حسین نام تو اچھا بہت عام ہے بالکل پاکستان میں، بہت بہت عام ہے. میں افغانستان کی شجاعت بات کروں حسین، فلان مطلب حسین، فدا حسین، بہت عام ہے. فلان بالکل. لیکن ادھر افغانستان کی میں بات کروں مطلب ایک جی اس طرح ایک تعصب ہے اہل سنت جون سی مطلب جامعہ جو بولتے ہیں یا سوسائٹی جن اہل سنت کو فالو کرتے ان میں تھوڑی بہت ہم نے میری مطلب یہ آنکھوں والی دیکھی بات ہے تو تعصب ہم نے دیکھا ہے نام کے ساتھ. ان کو تاریخ بھی نہیں پتا کہ حسین کون تھا علیہ الصلوۃ والسلام یا علی علیہ الصلوۃ والسلام کون تھے. مطلب ایک تعصب ہم نے دیکھا ہے. تو آپ کیا بتا سکتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اساسی مطلب اس کی بیسڈ وجہ یہ ہے آن کچھ وہ ان کو اہل بیت علیہ authentic السلام سے thing. دشمنی نہیں ہے. دیکھیں جو جاہل لوگ ان ناموں سے، ان کو دشمنی ہے، تعصب ہے شیعوں سے، کیونکہ افغانستان میں شیعوں پہ بڑا ظلم ہوا ہے. وہاں پہ شیعہ قتل کیے گئے ہیں، ان کو تحقیر کے نگاہ سے، آپ کو پتہ ہے، حقارت کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے. نہیں مطلب تالیفات ہاں ہو سکتی ہے شیخ صاحب میں آپ کی بات میں اس طرح تالیفات پچھلے امتوں میں پڑھائی گئی ہے جو مطلب کتابیں پڑھائی گئی ہیں کہ ان کے تاثیر یہ جو بھی ہے یہ آئیڈیالوجی جو بھی عام ہے یہ تو کوئی سورس سے تو ہوگا نا. نہیں، مطلب ایسے یہ کوئی کچھ ہے کتاب نہیں اہل ہے بھائی، سنت. یہ کوئی کتاب نہیں ہے، کسی کتاب میں نہیں ہے کہ یہ نام برے ہیں. یہ کوئی عالم اپنی کتاب میں نہیں لکھتا یہ نام برے ہیں، لیکن معاشرت دیکھتا ہے اپنی آنکھوں سے کہ جن کا نام حسین ہے، جن کا نام حسن ہے، جن کا نام علی ہے، ان کے ساتھ ان کو تحقیر کیا جاتا ہے، ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جب معاشرہ یہ دیکھتا ہے تو وہ نہیں چاہتے کہ اپنے بچوں کا نام حسین رکھتے ہیں، علی رکھتے ہیں، حسن رکھتے ہیں، ان کا دوسرے نام رکھتے ہیں. اور جن کے پاس حسن حسین نام ہو تو ان کو شروع سے پتا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ شیعہ ہو. تو پھر وہ ایک تعصب وہاں پہ بڑھتا جاتا ہے، وہ ڈسکرمنیشن ہوتی ہے وہاں پر. تو اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ صرف کلچر ہے. اور حکام نے جو ظلم کیے ہیں، اور شیعہ تو نام یہ تو چھوڑتے نہیں ہیں. شیعہ تو کبھی وہ تو شیعوں کے جتنے بھی بیٹے ہیں وہی نام رکھیں گا، حسن حسین علی جعفر. شیعوں میں تو اکثر یہ نام رکھتے ہیں. تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ نام شیعہ رکھتے ہیں، اور شیعہ جو ہیں ان کی تحقیر ہوتی ہے. وہ سیکنڈ درجے کے سٹیزن ہیں، 2 نمبر کے سٹیزن ہیں وہ، بلکہ وہ انسانیت کے رتبے سے بھی ایک مرتبہ نیچے ہیں. تو اس لیے تعصب بڑھتا جاتا ہے. جی ہاں، اس کی کوئی علمی وجہ نہیں ہے، صرف ایک نفسیاتی، میرے خیال میں ایک سائیکولوجیکل لیکن سر ریزن ہے ہم کہ معاشرے کے ذہن میں یہ بات رچی بسی ہے. جی سر. لیکن سر ایک بات جو ہم نے دریافت کی ہے وہ یہ ہے مطلب کہیں نہ کہیں اس طرح مرجع تدریس ہوتے ہیں اہل سنت کی کتابوں سے کہ ایک شیعہ جو نام ہے وہ شیعہ مطلب اب شیعہ کو آپ کسی طرح بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی تعصب ہونی چاہیے. مطلب ہم نے جو جتنی بھی مطلب ریسرچ ہے ہماری اور دیکھے ہیں مطلب یہ پرانے زمانے سے یہ جو کلچر بنا ہوا ہے یہ بیسڈ آن تالیف ہے مطلب عقائد ہے کہ کسی کوئی آیا ہے اور بتایا کہ مطلب شیعہ کون شیعہ کافر، شیعہ کون شیعہ ملحد، شیعہ کون مطلب یہ مطلب بہت سے ٹائٹل ان کو دیے اس آپ یہ طرح دوسرا کچھ. سوال کر رہے ہیں نا، آپ یہ شیعوں کی تکفیر، ایک دفعہ نام کے متعلق آپ نے سوال کیا. نام کو تو یہ علماء مطلب یہ برا نہیں کہتے نا. ہاں نہیں نام سوری سر میں تھوڑا سا انٹرپٹ کر لیتا ہوں. مطلب بلا فیر پہ آ جاتے اب بہت تضاد شروع ہو گیا، ان کی نہایت یا انتہا تکفیر ہو جاتی ہے مطلب شیعہ بالآخرہ کافر. نعوذ باللہ. تو یہ جو تکفیر کا مسئلے کے متعلق آپ کہہ رہے ہیں، یہ جماعت مخالفین کے علماء کے اکثریت تو یہ تو تکفیر تو نہیں کرتے، لیکن ان میں بہت سارے یعنی تاریخ کے مختلف ادوار میں، کیونکہ مسئلہ یہ رہا ہے کہ ہمارے جو اہل سنت بھائی ان کے علماء ہیں ان کو شیعہ کتب کا نہیں پتہ، شیعہ عقائد کا نہیں پتہ. یعنی اب پرانے زمانے کی بات کر رہا ہوں، اور شیعہ کتب اکثر ان کے پاس میسر نہیں ہوتا تھا. وہ اپنی ہی کتابوں میں، ان کے جو متعصب علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے شیعوں کے متعلق، وہ اسی پہ یقین کرتے تھے. کہ مثلا شیعہ کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام کو غلطی ہو گئی ہے، اور وہی انہوں نے اللہ نہ تھا کسی شخص کے لیے، وہ غلطی سے کسی اور کے پاس گئے، یا انہوں نے غداری کی ہے جبرائیل بالکل یہ علیہ. بہت شیعہ یہ عام کہتے ہے. ہیں ہاں، یا شیعوں کا قرآن اور ہے، شیعہ اس طرح کی باتیں، یا شیعہ اس طرح غلط باتیں وہ اپنی کتاب متع میں یا لکھتے ہیں. اور سیغہ پھر کی باتیں ہاں ہوتی ہیں. ہاں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر ایسا عقیدہ ہے تو کافر ہے. یہ اکثریت جنہوں نے تکفیر کی ہے شیعوں کی، اس لیے تکفیر کی ہے کہ شیعوں کے متعلق ان کے پاس کتابیں، شیعوں کی کتابیں نہیں تھیں. اور شیعہ تو پرانے زمانے میں ہوتے بھی کم تھے، اور پرانے زمانے میں کتاب چھاپ نہیں ہوتے تھے نا، کتاب ہاتھ سے لکھے جاتے تھے، نسخے بنتے تھے. تو یہ کتابیں اب اس زمانے میں کتابیں بہت زیادہ ہیں. پرانے زمانے میں کتاب بہت کم لوگوں کے پاس کتابیں ہوتی تھیں. کم تھی اور شیعہ تو تھے بھی تقیہ میں، وہ اپنی کتاب کسی کو ظاہر بھی نہیں کرتے تھے، اکثر لوگ چھپاتے تھے کم شیعہ. اور شیعہ علماء بھی کم تھے، اور اس لیے ہمارے جو بھائی ہیں ان کو شیعہ عقائد کا نہیں پتہ تھا. اور بعض علماء ایسے بھی تھے کہ ان کو اگر پتہ بھی چلتا تو وہ اپنی منفعت کے بنا پر کہ شیعوں کو شیعوں کی بے عزتی ہو جائے، ایسی باتیں لکھ دیں کہ فلان عالم نے کہا کہ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے. اگر اس کو پتہ بھی کہ فلان عالم نے جو کہا ہے وہ غلط کہا ہے تو وہ اس کو ذکر نہیں کرتا کہ اس نے غلط کہا، وہ فلان کتاب میں لکھا ہے کہ شیعوں کا یہ عقیدہ ہے لذا شیعہ کافر ہے. تو تکفیر اس لیے ہوئی ہے. لیکن یہ ایک حصہ ہے ہمارے مسلمان بھائیوں کے علماء کا، سب نے تکفیر نہیں کی ہے، شاید اغلبیت نے تکفیر نہیں کیا.
یہ بعض لوگوں نے جنہوں نے تکفیر کیا ہے اس وجہ سے اس بنیاد پہ تکفیر کیا ہے. جی سر. اور بہت سارے بعض دفعہ ہوتے تھے کہ حکام ہوتے تھے، انہوں نے شیعوں کے خلاف جنگ کرنی ہوتی تھی. مثلا کسی نے دولت عثمانیہ کی اگر جنگ ہو رہی ہے صفویہ کے ساتھ، صفویہ والے شیعہ ہیں، عثمانیہ غیر شیعہ، تو وہ پہلے سے اپنے علماء سے تکفیر لے کے آتے تھے کہ ہم نے شیعوں، حالانکہ وہ جنگ مذہبی جنگ نہیں ہے، وہ جنگ ہے دو بادشاہوں کے درمیان. صفویہ کو بھی اتنا پرواہ نہیں ہے تشیع کا، وہ عثمانی جو خلیفہ ہے اس کو بھی پرواہ نہیں ہے اپنے مذہب کا، وہ اس نے دنیا کے لیے. لیکن اپنے فوج کو کس طرح زیادہ، اگر اس کے پاس 2 لاکھ فوج ہے تو اس کو 4 لاکھ کیسے بنا دیں؟ تو لازمی بات ہے علماء کا اس مسئلے میں علماء کام آ جاتے ہیں. تم ہر مسجد میں خطبے دے دو کہ دیکھو یہ صفویہ جو ہیں یہ غالی ہیں، یہ شیعہ ہیں، اور یہ روافظ ہیں. فتوے جب آ جاتے ہیں ہر طرف سے کہ یہ کافر ہیں، ان کی جہاد واجب ہے، تو لازمی بات ہے عثمانیہ کے پاس پھر وہ بے تعداد لاتعداد فوجی آ جاتے ہیں. تو اس میں سیاست کا بھی بڑا ہاتھ ہے ہر زمانے میں. جی سر. شکریہ سر. سر ہم اہل سنت کی جتنی بھی مراجع دیکھ لیں، جو احادیث کی کتب ہے اور ائمہ کرام کی جو جتنی بھی کتب ہے، اگر ہم احادیث کی کتب میں جائیں نا تو مطلب صحیح بخاری، صحیح مسلم اور جتنی بھی صحاح ستہ یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کتب ستہ ہیں، ان میں روایات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب متعلق، اور ان سے جو روایات ملی ہیں ہمیں زیادہ سے زیادہ مطلب کہہ سکتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایات ان کے راوی ہے، اور ابن عمر ہے، عبداللہ ابن عباس ہے. تو آپ جتنی بھی آپ کے میں نے مطلب اہل شیعہ جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان کی احادیث کی جو کتب ہے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت بہت محدود ہے، اور اہل بیت کی آپ بتا سکتے ہیں کہ مطلب کتنے روایات ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ دیکھیں ہمارے ہاں جو اور طریقہ کار باقی چلا نا، مطلب اہل بیت. جی ہمارے پاس جو احادیث ہیں سب ائمہ طاہرین علیہم السلام سے ہے، اور ان کی سب احادیث ہمارے لیے حجت ہیں. اور یہ جس طرح امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، ان کی حدیث میں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، کیونکہ دونوں معصوم ہیں اور دونوں اللہ کے علم کے خازن ہیں. البتہ جب آپ ایک تاریخ اسلام کی طرف جب جائیے تو حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب مدینے میں تھے تو اغلب صحابہ نے ان کی طرف پشت کیا تھا. صحابہ ان کے پاس نہیں آتے تھے علم سیکھنے کے لیے، جیسے ان کی ڈیوٹی تھی کہ ان سے سیکھ لیں. اور جب ان کی حکومت بنی تو پھر ان کے خطبات ہوئے، اور وہ قلیل عرصہ تھا 4.5 سال. اور اس زمانے میں بہت سارے لوگوں نے ان کے خطبے سنے اور ان کے اعمال دیکھے اور ان سے دینی مسائل سیکھے. لیکن اس کے فوراً بعد کس کی حکومت آ گئی؟ معاویہ کی حکومت. اور معاویہ نے عراق میں جو گورنر اپنا تعین کیا وہ تھا زیاد ابن ابی، جو اس نے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے اور میرے والد نے اس کی ماں کے ساتھ زنا کیا ہے تو اس لیے میرا بھائی ہے. تو اس بے شرم نے بھی قبول کر لیا. ہاں اس نے بھی قبول کیا کہ جی ہاں اس نے کہا کہ میری ماں نے ابو سفیان کے ساتھ زنا کیا، اس لیے میں معاویہ کا بھائی ہوں. تو اس طرح وہ شاہی خاندان سے ملحق ہو گیا. تو وہ شخص بڑا ہی کٹر تھا، اور وہ ہر جگہ جہاں بھی اس کو ملتا تھا امیر المؤمنین علیہ السلام کے آپ اس کو قتل کرتا تھا. اور اس کے بعد یہی سلسلہ رہا. پھر اس کے بعد کربلا کا واقعہ پیش آیا. کربلا کے واقعے میں اس میں بہت سارے جو صحابہ تھے حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کے وہ مارے گئے. اور صرف کربلا کے واقعے کے بعد، کربلا کے واقعے سے پہلے، کربلا کے واقعے کے بعد، ایک تو کربلا کا اپنا واقعہ ہے کہ میدان جنگ میں جتنے لوگ شہید ہو گئے، لیکن اس سے پہلے اور اس کے بعد بہت سارے لوگ. اس کا پھر گورنر کون بنا؟ عبید اللہ ابن زیاد چن کر جہاں بھی شیعہ تھے ان کو قتل کرتا تھا. اور صرف اس لیے نہیں کہ وہ شیعہ ہے، اگر گمان بھی ہے کہ وہ شیعہ ہے، وہ علی علیہ السلام کو مانتا ہے، تو وہ لاتے تھے علماء کے، وہ پریڈ لگاتے تھے کہ آؤ مجھے یہاں پہ لعنت کرو. اگر سب کرتا تھا کوئی عالم تو پھر اس کو چھوڑ دیتے، اگر سب نہیں کرتا تھا، شتم نہیں کرتا تھا، پھر اس کو یا تو کوڑے مارتے تھے یا قتل ہوتے تھے. آپ کبھی میں آپ کو دکھاؤں، آپ کے اپنے کتب میں صحیح حدیث کے ساتھ موجود ہے. حجر ابن عدی ایک صحابی ہے، اس کو زیاد ابن ابی نے اس کو کوفے سے گرفتار کیا، زنجیروں میں باندھ کر اس کو بھیجا کس کے پاس؟ معاویہ کے پاس. معاویہ کے پاس جب بھیجا ہے تو معاویہ نے اس پہ یہی آفر کیا تھا کہ یا تو علی علیہ السلام سے برات کا اظہار کر، اس کو گالی دے دے، لعنت کرو تو ہم زندہ چھوڑ دیں گے، وإلا تجھے قتل کریں گے. تو اس نے لعنت نہیں کی تو اس کو قتل کیا. یہ کافی مشہور ہے، یہ مختلف کتب میں مشہور ہے کہ زیاد بن ابی کو اسی لیے قتل کیا گیا. آخر میں اس کو یہ آفر دیا گیا تھا کہ اگر آپ لعنت کریں تو ہم چھوڑ دیں گے. تو یہ سلسلہ رہا ان کا. اس کے بعد عراق میں جہاں پہ یعنی شیعہ جہاں پہ زیادہ تھے، وہاں پہ کس کی حکومت آئی؟ پھر بنی مروان کی حکومت آئی، حجاج بن یوسف کی حکومت آئی. تو وہ قتل کرتے تھے شیعوں کو. تو یہ سلسلہ جب جاری رہا، آپ دیکھیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے بعد ان کے اصحاب کو قتل کیا گیا، اور ان کے جو لوگ ان سے ان کا نام لیتے تھے، ان سے محبت کا اظہار کرتے تھے، یا وہ شبہ ہوتا تھا کہ ان سے محب، ان کو قتل کیا گیا. اور یہ سلسلہ دہائیوں سال تک جاری رہا. اب میں اس کا ایک تقارن کرتا ہوں. دیکھیں اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے سب صحابہ شہید ہوتے
سب صحابہ کو کوئی ایسا پاور آ جاتا ہے کہ سب صحابہ قتل ہو جائیں اور کسی کو ان کے نام لینے کی اجازت نہیں ہے، اور پھر صحابہ کے بعد دوسری جو نسل ان کو بھی قتل کیا جاتا، ٹھیک ہے نا، جو ان سے محبت کرے، جو ان سے حدیث نقل کرے وہ تو آپ کا کیا سمجھتے ہیں کتنے حدیث بچ جاتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہوتا نا، حدیث تو کیا کوئی نام، وہ بالکل آثار مٹ جاتے ہیں۔ تو یہ ظلم ہوا کہ آپ اگر کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث کیوں کم ہے، اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی وجہ یہی ہے۔ اور حدیث کیسے پہنچے گا ہمیں؟ مصنفین کے تھرو، روات کے تھرو، ان کے ذریعے سے ہمیں پہنچے گا۔ جب آپ راوی کو قتل کرتے ہیں، راوی کو آپ مجبور کرتے ہیں کہ وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو علن گالی دے دے، لعنت کرے، تو وہ تو پھر جرأت تو نہیں کرے گا کہ وہ کوئی کتاب لکھے، اگر کوئی کتاب لکھتا ہے تو وہ قتل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے روایتیں اس لیے کم ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام سے، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام سے، کیونکہ بنی امیہ نے جو حکومت کی 130 سال تک، معاف کیجیے گا 90 سال تک، سنہ 40 سے معاویہ کی حکومت شروع ہوئی ہے، سنہ 132 میں ان کی حکومت ختم ہو گئی بنی امیہ کی۔ ان سالوں میں عجیب شدید ترین سینسرشپ تھا، کس پر کہ کوئی امیر المؤمنین علیہ السلام کا نام نہ لے، ان کو بلکہ گالی دیا جائے، ان کی حدیث نقل نہ کیا جائے، تو اور 90 سال جو ہے نا، اب دیکھیں اب ہم کس سال میں رہتے ہیں، 2023 میں رہتے ہیں، اب پہلے 90 سال پیچھے چلے جائیں، 90 سال پہ بنتا ہے تقریباً 1930، 1930، اب 1930 کا کوئی شخص ہمارے زمانے میں زندہ نہیں ہے، 90 سال پہلے بات وہاں پہ کیا ہوتا تھا، کیا ہوا، اب دیکھیں 1930 سے اب تک کتنے نسلیں آئی ہیں، ایک نسل نہیں آیا، 4-5 نسلیں آئی ہیں، ہر 20 سال کے بعد نسل چینج ہوتا ہے، کتنے جنریشنز آئے، اگر 3-4-5 جنریشنز آتے ہیں اس پہ پابندی ہے کہ آپ اس شخص کا نام نہ لیں، اس کی برائی بیان کریں، اس کو لعنت دیں، بالخصوص علماء پہ یہ پابندی ہے، تو پھر لازمی بات ہے کہ حدیث کم نقل ہوں گی۔ شکریہ شیخ صاحب۔ اوکے میرے بھائی، بہت مہربانی آپ کی، بہت سارے لوگ منتظر ہیں، نور بھائی بہت استفادہ کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر، تھینک یو میرے بھائی، آپ کا بھی تھینک یو، شکریہ، بہت مہربانی، السلام علیکم، السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، بہت مہربانی، تھینک یو میرے بھائی، آپ کے سوالوں کا بہت کچھ ہم نے استفادہ کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، ہم آپ کے دعا گو ہیں۔